ہمارے سینوں سے وہ دولت بیدار جسے عشق رسول کہتے ہیں وہ چھیننے کی سازش کی گئی ہے۔ صلیبی جنگوں میں جب ناکامی ہوئی تو کچھ لوگوں نے بیٹھ کے سوچا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ کسی میدان میں ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے، اور اگر کبھی ایسا ہوا بھی کہ کسی عددی برتری کی وجہ سے اور ان کی باہمی کمزوری کی وجہ سے ہم نے ان کو توڑ دیا، تو ہوتا یہ ہے کہ جب جمعیتیں منتشر ہو جاتی ہیں اور قومیں اور قدریں پامال ہوتی ہیں اور قوموں کے اخلاقیات کو بگاڑ دیا جاتا ہے، اور کوئی بھی قوم جب اپنا تشخص قائم نہیں رکھ پاتی تو دوبارہ پنپ نہیں سکتی۔ دنیا کے اوپر بڑی بڑی تہذیبیں آئیں، لیکن جب تہذیبیں الٹ کے رکھ دی گئیں تو وہ تہذیب دوبارہ سر نہیں اٹھا سکی۔ روما کی تہذیب تھی، آل ساسان نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی، لیکن آج اس کے نشانات بھی آپ کو نہیں ملیں گے۔ مصر کی تہذیب تھی، یونانی تہذیبیں تھیں، جب دم توڑ گئیں تو وہ تہذیبیں دوبارہ اٹھ نہیں سکی ہیں۔ لیکن یہ کیا ہے کہ 14 صدیاں ہو گئی ہیں کہ جب بھی اہل اسلام کو توڑا جاتا ہے، ان کی تہذیب مٹا دی جاتی ہے، یہ دوبارہ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ تہذیب پھر زندہ ہو جاتی ہے۔ تو وہ کون سی قوت ہے جو ان کو مرنے نہیں دیتی، جو ان کو پھر اسی مرکز کے اوپر لا کے کھڑا کر دیتی ہے؟ اور یہ ناقابل تسخیر ہیں۔ آج بھی پوری دنیا کے لوگ، پوری دنیا کی طاقتیں اکٹھی ہو کے آ جائیں، ہماری پاک آرمی سے لڑ کے دکھائیں، یہ میدان میں ہم سے آگے نہیں ہیں، آج بھی نہیں ہے۔ اللہ، کمزور ہیں، مرے ہوئے ہیں، ہم بکھرے ہوئے ہیں، معاشی بحرانوں کا شکار ہیں، ہمارے اندر تشدد ہوتا ہے، افتراق ہے، فرقہ بندی ہے، بہت کچھ ہے، لیکن کسی میدان میں یہ ہم سے جیت نہیں سکتے ہیں۔ اور آج بھی لڑکے دیکھ لے، زمانے کو شوق ہے تو پاک آرمی سے ہاتھ ڈال کے دیکھیں، اللہ نے طاقت دی ہے، توانائی دی ہوئی ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کو توڑا کیسے جائے؟ نہ یہ میدان میں ہارتے ہیں، اور ان کی تہذیب کے اندر وہ طاقت ہے کہ مٹانے کے بعد پھر ابھر آتی ہے۔ جب بغداد کو اجاڑا گیا تو کوئی کہتا تھا کہ یہاں سے دوبارہ پھر بھی اسلام کا چراغاں ہوگا؟ انسانوں کے سروں سے، کھوپڑیوں سے مینار بنائے گئے اور لوگ چھوڑ کے بغداد کو بھاگ گئے، کچھ لوگ تہہ خانوں میں چھپ گئے۔ پھر دریا دجلہ کا بند توڑا گیا تو دریا دجلہ کا پانی تہہ خانوں میں چلا گیا، 1.25 لاکھ لاشیں ہم نے وہاں سے اٹھائیں، اور پھر ایک متنفس بھی نہیں تھا جو حضور کا نام لیتا ہو۔ وہ روس البلاد، وہ شہروں کی دلہن، اجڑا پڑا تھا، لاشیں پڑی تھیں، اور وہاں منگولوں کا قبضہ تھا، اور وہاں تاتاری دندناتے پھرتے تھے۔ کوئی نہیں کہتا تھا اس بغداد میں دوبارہ بھی اسلام کا چراغ روشن ہوگا، کوئی دیا دوبارہ بھی جلے گا۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ پھر ایک منگول شہزادہ اسلام کے دامن میں آتا ہے، اور وہ ارغون خان، جو تلواریں اسلام کو مٹانے کے لیے نکلتی ہیں، وہی تلواریں پھر اسلام کی سربلندی کے لیے میدان میں آتی ہیں، اور اللہ مدد فرماتا ہے، اور پھر وہی بغداد دوبارہ اسلام کا مرکز بنتا ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشائے میں کو غرض نہیں پیمانے سے۔ یہ پیمانے والا دین نہیں ہے، پیمانہ ٹوٹ گیا تو سب کچھ بہ گیا۔ یہ شراب ایسا نشہ ہے، اقبال کہتا ہے، جو اسلام کی شراب میں ناب ہے، جو شراب مستی چڑھانے والی، الست کی مستیاں چڑھانے والی، یہ ایسی شراب ہے، یہ کسی پیمانے کی محتاج نہیں ہے۔ یہ گلاس میں ڈال کے پیو گے تو پھر بھی نشہ وہی چڑھے گا، پیالے میں ڈال کے پیو گے تو پھر بھی نشہ وہی چڑھے گا۔ تمہارے پاس کوئی پیمانہ بھی نہ ہو، تم اس کو ہاتھ میں چلو میں لے کے پیو گے تو پھر بھی نشہ وہی چڑھے گا، کیونکہ اس کے اندر کشش ہے، اس کے اندر فطرت کے اندر اللہ نے زور رکھا ہوا ہے۔ تم اب کوئی ملک نہیں ہے، سلطنت ٹوٹ گئی، اب کوئی کہتا ہی نہیں تھا، پیمانہ نہیں رہا، تو اب نشہ کیسے آئے گا؟ اقبال کہتا ہے نشائے میں کو غرض نہیں پیمانے سے، ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے۔ تو اللہ اپنے دین کی اس طرح بھی مدد فرماتا ہے، ان اللہ یؤید ھذا الدین بید الرجل الفاجر، اللہ یوں بھی مدد کرتا ہے اپنے دین کی۔ تو یہ رب کی مدد ہے، یہ رب کی نصرت ہے۔ اسلام مٹنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، ختم نہیں ہوگا۔ حضور کی عظمت تو بہت اونچی ہے، کوئی اسلام کو بھی نہیں مٹا سکتا۔ اسلام بیڑیوں میں بھی بولتا ہے، اسلام زنجیروں میں بھی بولتا ہے، اسلام کربلا میں بھی بولتا ہے۔ اسلام کبھی بھی مرتا نہیں ہے، اسلام زندہ ہے، اسلام حرارت کا نام ہے، حرکت کا نام ہے، اسلام توانائی کا نام ہے۔ یہ امتحان ہمارا ہے۔ انہوں نے چاہا یہ کہ جنگوں میں یہ ہارتے نہیں ہیں اور یہ لٹ کر کے بھی آباد ہوتے ہیں،
اور یہ لوگ ان کی تہذیبیں ہم مٹا دیں پھر بھی ابھر آتی ہیں، تو کون سی چیز ہے جو ان کو کھڑا کر دیتی ہے؟ انہوں نے تجزیہ کیا تو ان کے تھنک ٹینکس نے کہا کہ ان کے اندر ایک دولت ہے جو انہیں مرنے نہیں دیتی، اور وہ ہے حب رسول کی دولت۔ تو پھر یہ منصوبہ بنایا گیا کہ ان کے سینے سے حب رسول نکالا جائے، اور پھر پر عمل شروع ہوا۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سینوں سے حضور کا پیار نکالا جائے۔ اس کا حل، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم 3 کام کریں۔ سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنی اولادوں کو کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنا سکھانا ہے۔ اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، میں کہتا ہوں ڈاکٹر بناؤ اپنے بیٹے کو، انجینئر بناؤ، وقت کی ضرورت ہے، لیکن سب سے پہلے اس کے عاشق رسول بناؤ، اس کا سینہ اس دولت سے محروم نہ رہ جائے۔ حضور علیہ السلام کی محبت کو اپنی نسل میں منتقل کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے، اور یہ زود اثر ذریعہ ہے، کہ انہیں حضور کی سیرت پڑھاؤ، چونکہ سیرت کے ذکر سے صاحب سیرت سے پیار پیدا ہوتا ہے۔ تیسری بات، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حضور کا حسن و جمال بیان کرو۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ حسن کی طرف لڑکتا ہے، یہ اسی لیے آپ نے یہاں پھول رکھے ہیں نا، کہ یہ اچھے لگیں، بھلے لگیں، طبیعت کو بھا جائیں۔ حسن جہاں بھی ہوگا، جس روپ میں بھی ہوگا، وہ متاثر کرے گا، وہ کاکل دراز میں ہو، وہ لب و رخسار میں ہو، وہ قد رانا میں ہو، وہ غزالی آنکھوں میں ہو، وہ تیر جیسی مشغاں میں ہو، وہ تتلی کے پروں میں قدرت کی سنائی کی صورت میں ہو، وہ حسن پھوٹتے جھرنوں میں ہو، بہتی ندیوں میں ہو، کوئل کے لہجے میں ہو، معصوم بچے کی مسکراہٹ میں ہو، جہاں بھی ہوگا حسن متاثر کرے گا۔ اقبال کہتا ہے جب طے شدہ ہے کہ انسان فطرتاً حسن پسند ہے، تو آؤ نہ پھر اس کو اس کی چوکھٹ پہ لے چلیں جہاں حسن بھی پانی بھرتا ہے، جہاں عشق بھی غلامی کرتا ہے، اس ماہ خوبہ کی چوکھٹ پہ لے چلیں۔ اگر حضور کے حسن کا تذکرہ سنائیں گے تو پھر اس کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہو۔